بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام محمد آل محمد کی ذات پہ۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ شبر زاہدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہمارے ساتھ مولانا رضا عباس صاحب بھی موجود ہیں۔ مولانا السلام علیکم۔ خیریت سے؟ ناظرین، ہماری گزشتہ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ماہ مبارک رمضان میں افضل ترین عمل کیا ہے؟ افضل ترین عمل معصیت خداوندی سے اجتناب ہے۔ تو میں مولانا سے چاہوں گا کہ مولانا اس بات کو آگے مزید بڑھائیں اور ہمیں بتائیے کہ معصیت خداوندی کے اندر ہمیں کون کون سے ایسے گناہ ہیں جن سے فوری طور پہ اجتناب کی ضرورت ہے ہمیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے کلاً ہی جب آپ بندگان خدا ہیں تو آپ نے ہر معصیت خداوندی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یعنی آپ کی زندگی کا مقصد ہی اطاعت خداوندی ہے۔ جو کام خداوند متعال نے آپ سے کہا ہے کرنے کو وہ آپ نے کرنے ہیں، اور جن کاموں سے خداوند متعال نے آپ کو روکا ہے آپ نے اس نے رکنا ہے، یعنی معصیت خداوندی کسی صورت جائز نہیں ہے۔ مولانا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کون کون سے گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اور ہم اس کو خفیف سمجھتے ہیں، بہت ہلکا سمجھتے ہیں، یا ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں مگر وہ نگاہ خداوندی کے اندر عظیم ترین گناہ کا درجہ رکھتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسی چیزیں رائج ہیں جو دیکھا جائے تو معصیت خداوندی میں شمار ہوتی ہیں۔ بہت کامن ہے ہمارے یہاں جھوٹ بولنا، بہت کامن ہے ہمارے یہاں ایک دوسرے کی غیبت کرنا، بہت کامن ہے ہمارے یہاں ایک دوسرے پہ تہمت لگانا، یا بہت کامن ہے ادھار لے کے واپس نہ کرنا، یا اس کے اندر ڈیلے ٹیکٹس کرنا، ریٹوں کے اندر جو ہے وہ آگے پیچھے کرنا۔ تو یہ سب کے سب جو ہے وہ معصیت خداوندی کے اندر شمار ہوتی ہے۔ مسلمان تو ہوں لیکن میں نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ خمس نہیں دیتا۔ تو یہ چیزیں ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہو چکی ہیں، اور ہم گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے، یا سمجھ رہے ہیں تو کہنے اس اوکے، اگر گناہ ہو بھی گئے تو کیا کر سکتے ہیں، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، جینا تو ہے ہمیں۔ جبکہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اعظم الذنوب عند اللہ ذنب صغر عند صاحب، کہ بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ خداوند متعال کے نزدیک وہ گناہ ہے کہ جو کرنے والے کے نزدیک چھوٹا ہے۔ ایک جھوٹ ہی تو بولا ہے، کچھ پیسے ہی تو زیادہ لیے ہیں، کہ ایک بندے کی ایک برائی تو کی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہم چھوٹی چیزیں شمار کر رہے ہیں، خود ہمارے معاشرے کے اندر مسائل کو بھی بڑھا رہا ہے، برکت بھی اٹھ رہی ہے، پرابلمز بھی ہمارے زیادہ ہو رہے ہیں، سب پریشان بھی ہیں، پھر گناہ کے جو آثار ہیں وہ معاشرے میں ظاہر ہونے شروع ہوتے ہیں۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت حد تک جو ہے وہ آثار جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں، کہ لوگوں کا ایک دوسرے سے دور ہونا، اپنے فائنینس میں جو ہے وہ برکت کا نہ ہونا، اور نفسا نفسی کا جو عالم جو ہم نے قیامت کے بارے میں سوچا تھا، اب ہم اس دنیا میں بھی جو ہے اس کو کچھ حد تک جو ہے وہ مشاہدہ کر پائے ہیں۔ مولانا ابھی آپ نے فرمایا کہ حقوق العباد سے متعلق کہ یہ گناہوں کی ایک فہرست موجود ہے، تو اس فہرست میں عظیم ترین گناہ خدا کی نزدیک جو ہے اس کے بارے میں کیا کہیے گا؟ جس گناہ کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے، اور میں چاہوں گا کہ ہم اس پوڈ کاسٹ میں اس کی جو ہے وہ ڈفرینٹ ایکسپیکٹس کو ہم ڈسکس کریں، وہ جھوٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ جعلت خبائث کلھا فی بیت واحد وجعل مفتاحها الکذب۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمام برائیوں کو ایک گھر کے اندر قرار دے دیا گیا ہے اور اس کے اندر بند کر دیا گیا ہے، اور اس کی چابی جھوٹ ہے۔ جو انسان جھوٹا ہوتا ہے یا بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ اسے فسق اور کفر کی طرف تک لے کے جاتا ہے۔ مولانا کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان جھوٹ بولنے پر آمادہ ہو جاتا ہے؟ جھوٹ بولنے کے لیے بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں، میں چند اہم کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے انسان جھوٹ کے ذریعے جھوٹی شخصیت بنانا چاہتا ہے اپنی۔ مثلا میں ایک مالدار شخص نہیں ہوں، خداوند متعال نے مجھے جو ہے وہ صاحب حیثیت نہیں بنایا،
میں اب شو آف کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہوں. مطلب گھڑی کی مثال میرے ذہن میں فوراً سے آ رہی ہے کہ میں نے فاسٹ کاپی پہنی ہوئی ہے مثلاً رولیکس کی یا جو ہے کس کی گھڑی کی, اور میں اسے شو کرا رہا ہوں کہ جو ہے نا یہ اصلی ہے. دوسری مثال میرے ذہن میں جو ہے وہ رمضان کی آ رہی ہے کہ میں نے ایک راشن بھی نہیں بانٹا ہے شاید, لیکن میں معاشرے میں یہ دکھا رہا ہوں کہ میں نے تو 100 بیگ راشن کے بانٹ دیے. انسان ایک اپنی جھوٹی شخصیت بناتا ہے اس جھوٹ کے ذریعے سے. یعنی وہ اپنے اندر کمی دیکھ رہا ہوتا ہے, انفیریٹی کمپلیکس دیکھ رہا ہوتا ہے, احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے یا سوسائٹی پریشر کا شکار ہوتا ہے. تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس جھوٹ کے ذریعے سے وہ ایک اپنی سیکنڈ اور آرٹیفیشل ایک پرسنالٹی کو کریٹ کرے, اور پھر وہ بینیفٹ جو ایک ریئل پرسنالٹی کو ملتے ہیں ان صفات کی وجہ سے اس کو وہ انجوائے کر سکے. جھوٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو چیز حقیقت میں نہیں ہے اسے حقیقت کے طور پہ بیان کرنا, یعنی فیکٹس کو مینپولیٹ کرنا. یعنی اگر میں آسان زبان میں کہوں, جو فیکٹ کو مینپولیٹ کرنے کا مطلب جو ہے نا وہ جھوٹ ہے. تو میں نہیں چاہ رہا کہ جیسا میں ہوں ویسا جو ہے نا وہ معاشرے کو دکھاؤں. تو یہ جو اسٹیٹس کو کا مسئلہ ہے, یہ جو ہے شو آف کا مسئلہ ہے, یہ جو دکھاوے کا مسئلہ ہے, یہ جو سوسائٹی میں جو ہے وہ پیچھے نہ رہ جانے کا خوف ہے اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے, اس چکر میں انسان ایک اپنی جھوٹی شخصیت بناتا ہے اور اس کے لیے جو ہے نا وہ جھوٹ بولتا ہے. مولانا کوئی جیسے تفریحاً کسی سے بات کرو تو کہتے ہیں ہم تفریحاً جھوٹ بولتے ہیں یا مذاقاً, تو اس کے متعلق کیا کہیے گا؟ دیکھیں جھوٹ ہے. جھوٹ جو ہے نا وہ جھوٹ ہے. اگر وہ جھوٹ کے زمرے میں آ رہا ہے تو چاہے آپ نے مذاق میں بولا ہے چاہے آپ نے سیریس میں بولا ہے, وہ جھوٹ کہلائے گا. یعنی اگر آپ ایک بات بول رہے ہیں مذاقاً بول رہے ہیں اور سامنے والے کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ مذاق میں بول رہے ہیں, تو یہ جھوٹ جو ہے وہ قطعاً حرام ہے. دوسری دفعہ یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور سامنے والا بھی سمجھ رہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, تو بھی یہ احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہو جاتا ہے اگر آپ یہ جھوٹ خبر کے عنوان سے یا حکایت کے عنوان سے بیان کریں. لیکن ایک دفعہ سامنے والے کو یہ پتہ ہے آپ مذاق کر رہے ہیں اور آپ کا کوئی قصد اور ارادہ بھی نہیں ہے کسی چیز کی خبر دینے کا, حکایت کرنے کا, ایک نارمل آپ مزاح کر رہے ہیں, حرج نہیں, کیونکہ پھر یہ جھوٹ کے زمرے میں ہی نہیں آئے گا. یعنی اگر جھوٹ کا عنوان آ جائے گا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا, کیونکہ جھوٹ ہی نہیں, کیونکہ نہ آپ کوئی حکایت کر رہے ہیں نہ کوئی آپ خبر دے رہے ہیں, آپ مزاحاً ایک بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مولانا, اب ہم باہر یا معاشرے کی تو بات کر ہی رہے ہیں, ہم اب مشاہدے میں یہ دیکھ ہے کہ گھروں کے اندر بچے بھی جھوٹ بولنے کے اوپر آمادہ ہوئے ہوتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹی بات ہو اس پہ جھوٹ بولیں گے, اور کوئی بڑا معاملہ ہو جائے گا تب بھی وہ جھوٹ سے پرہیز نہیں کر پاتے. بچہ اگر جھوٹ بول رہا ہے نا تو سب سے پہلے بچے کو پکڑنے سے پہلے ہمیں گھر کے افراد کو پکڑنا پڑے گا. یعنی آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی, کیونکہ بچہ جو دیکھتا ہے وہی وہ کرتا ہے. اسلام جو ہے وہ سب سے زیادہ فوکس کرتا ہے کہ تربیت کے عنوان سے کہ بچپن میں آپ جتنی اچھی تربیت کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ بچہ خالی الذہن ہوتا ہے, ایکسیپٹ کرنے کی اس کی صلاحیت بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے. بات سائنٹیفک میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بچہ جو ہے وہ تھیوری لینے کے قابل ہی نہیں ہوتا. یعنی تو اگر بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو کسی نے اس کو سکھایا نہیں ہے کہ بیٹا تجھے جھوٹ بولنا ہے, حتماً اس نے کسی کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے یا اس نے دیکھا ہے کہ دوسرا بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس نے اس سے سیکھا ہے. تو اگر بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو ہمیں جا کے چیک کرنا پڑے گا کہ ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ میک شیور کرنا پڑے گا, چاہے وہ والدین ہوں یا گھر میں دوسرے افراد ہو, بڑے بھائی بہن ہوں, دادا دادی ہوں, اپنے اوپر یہ لازم قرار دے کہ کسی بھی صورت میں وہ جھوٹ نہیں بولے گا. جب بچہ دیکھے گا کہ ہمارے گھر کے ماحول کے اندر جھوٹ کی جو ہے فضا ہی نہیں ہے تو بچہ کیوں جھوٹ بولے گا. ایک اور نقطے کی طرف میں بھی اشارہ کروں آپ کے, بعض دفعہ ہم تربیت کے عنوان سے بچے کے اوپر اتنا پریشر ڈالتے ہیں اور اتنا اس کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے, بچہ اتنا ڈر جاتا ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ نہیں بولا تو میں پھنس جاؤں گا, کیونکہ وہ بچہ ہے نا, ابھی تو چھوٹا ہے. مثلا پیرنٹس بہت زیادہ حد سے زیادہ اس کے اوپر سختی کر رہے ہیں. غلطی تو بڑوں سے بھی ہوتی ہے تو بچوں سے بھی ہو سکتی ہے. اگر ہم اس کی غلطیوں کے اوپر ان لاجیکلی ریئیکٹ کر رہے ہیں یا حد سے زیادہ ریئیکٹ کر رہے ہیں تو بچے کے اندر ایک عجیب سا ڈر اور خوف بیٹھ جاتا ہے. مثلا آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں نماز پڑھانے کی, بہت اچھی بات ہے, اور ہمیں ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ بچہ بچپن سے ہی نماز پڑھے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ خود بھی نماز پڑھیں. لیکن اگر آپ بچے کی تربیت کر رہے ہیں نماز کے لیے, اب اس نے نہیں پڑھی اول وقت میں نماز, اور آپ نے اسے پوچھا کہ نے نماز پڑھی,
اگر وہ ڈرا ہوا ہے اور آپ اس کے ساتھ ان لاجیکل ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ جھوٹ بول دے گا. اس نے نہیں پڑھی ہوگی, وہ بولے گا نہیں میں نے پڑھ لی. کیوں؟ اس کے ڈر یہ کہ اگر میں نے یہ بولا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے تو مثلاً جو ہے باپ اسے مارے گا. تو قطعاً اسلام جو ہے بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا آپ بلکہ آپ نے اسے اچھے طریقے سے فرینڈلی ماحول میں, پازیٹیو ماحول کے اندر آپ نے تربیت کرنی. تو ڈر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بھی انسان جھوٹ بولتا ہے, تاکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا تو میں بچ جاؤں گا. اچھا مولانا, آپ نے بچوں کے حوالے سے ذکر ضرور کیا. ہم عام فہم میں یہ سنتے ہیں کہ میاں بیوی کے اندر بھی جھوٹ چل سکتا ہے, کیا ایسا ہے حقیقت میں؟ میاں بیوی کے اندر جھوٹ دیکھیں, جو یہ ازدواج کا رشتہ ہے, میاں بیوی کا جو رشتہ ہے, یہ رشتہ بیس ہی کرتا ہے دو مین چیزوں پر. ایک محبت, لو, اور دوسرا ٹرسٹ, اعتماد. اگر آپس میں محبت ہوگی تو ایک دوسرے کی خامیوں کو درگزر کریں گے, ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کریں گے, اور اعتماد ہوگا تو ہی ساتھ چل پائیں گے. اگر میرے اور آپ کے درمیان اعتماد نہیں ہو تو میں آپ کے ساتھ نہ بزنس کروں گا, نہ میں آپ کے ساتھ کوئی پروجیکٹ کروں گا, کیونکہ اعتماد ہی نہیں ہے نا. آگے بڑھنے کے لیے, ساتھ رہنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اعتماد ہے. تو یہ رشتہ کھڑا ہی جو ہے وہ محبت اور اعتماد پہ. اور جھوٹ بولنے کا نقصان کیا ہے؟ جھوٹ کے جو نقصانات میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ بے اعتمادی لاتا ہے. تو اگر اس رشتے کے اندر ہم جھوٹ بولیں گے تو پھر کہاں سچ بولیں گے؟ میاں بیوی سے جھوٹ نہیں بول سکتا. جتنے ہی میں نے استفتاءات دیکھے حاضر میں مراجعین کے, مجھے کوئی ایسا جگہ نہیں ملی کہ جہاں انہوں نے جھوٹ بولنے کی اجازت دے. انسان توریہ کر سکتا ہے, گھما سکتا ہے, اور پہلے تو کوشش کریں یہ نوبت ہی نہیں آنے دے کہ جھوٹ کی طرف جایا جائے. اور جب یہ نوبت کیسے نہیں آئے گی؟ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں گے. دیکھیں, مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے جائیں گے تو اطمینان رکھیں. میں نے پہلے بھی پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی آپ سے یہ بات کی تھی کہ اطمینان اور سکون مٹیریلسٹک چیزوں کے اندر نہیں ہے. ہم بہت زیادہ جو ہے وہ مادی گرا, جسے ہم کہتے ہیں مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہی جو پریشر آتا ہے. اگر زوجہ سمجھدار ہوگی, ان چیزوں کا تقاضا نہیں کرے گی جو اس کی فی الحال نیڈ نہیں ہے, ہو تو بہتر ہے. تو نہ صرف مرد جھوٹ نہیں بولے گا بلکہ کوشش کرے گا کہ جیسی اس کے پاس تھوڑی سی رزق کی فراوانی ہو, تھوڑا سا ہاتھ کھلے تو بغیر بولے اس کے لیے لے آئے گا. اسی طریقے سے مرد کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ ذمہ داری عورت کے لیے. بعض دفعہ مرد گھر میں جلاد بن جایا کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ کنیز لے کے آئے ہوئے ہیں, 24 آورز ان سے اس طریقے سے پوچھ گچھ کرنا, ان کو بالکل اسپیس نہیں دینا, یا جو ہے ان سے اتنا سخت روی سے تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تو ان کے اوپر ہاتھ تک اٹھا دیا جاتا ہے, اور پتہ نہیں کہ کون کون سے جملے کس دیے جاتے ہیں. تو پھر ڈر کے مارے جھوٹ کا جو ہے وہ سہارا لیتے. تو ہمیں انوائرمنٹ ایسا بنانا ہے کہ جو ہے گھر کے اندر کہ ایک تو بیلنس ہو, جو میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا کہ ایک بیلنس لائف کی طرف جانا ہے, اور ہم ماحول اس طریقے سے کریٹ کریں, ایک ایسا ماحول ہم کریٹ کریں کہ جس میں ہمیں جھوٹ کی طرف جانا ہی نہ پڑے. غلطی سب سے ہوتی ہے, مسٹیک سب سے ہوتی ہے. آپ عفو درگزر سے کام لیں, ہیلدی ڈیبیٹ کا سہارا لیں, اور اس مسٹیک سے سیکھ کے موو آن کرنا سیکھیں. اچھا مولانا, جھوٹ بولنے سے جو اتنے شدت کے ساتھ ممانعت فرمائی گئی ہے, تو اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اگر اس سے پرہیز نہ کیا گیا تو شدید ترین جو نقصانات ہیں ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہمیں بتا سکیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اسے بہت زیادہ معاشرے میں ڈیفیکلٹیز کو فیس کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلی چیز اگر میں اس کے اندر کہوں تو وہ یہ کہ عدم اعتماد کی کیفیت آتی ہے کہ لوگ آپ کے اوپر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے. اور آپ کی کریڈیبلٹی چلی جاتی ہے. تو محض یہ کہ آپ بول رہے ہیں, آپ کی بات پر یقین نہیں کیا جائے گا. آپ نے ثابت کرنا پڑے گا, آپ کو دلیل دینی پڑے گی, آپ کو پروف دینا پڑے گا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ بچوں سے وعدہ کریں اور پورا نہ کریں, پھر آپ جب دوبارہ وعدہ کریں گے تو وہ آپ کو فوراً سے کیا ہوگی, آپ وعدہ تو کر دیتے لیکن آپ پورا نہیں کرتے. وہ اس وقت تک وہ یقین نہیں کریں گے جب تک آپ انہیں لے کے نہیں جائیں گے, دوبارہ اس وعدے کو پورا نہیں کریں گے, اپنے اعتماد کو بحال نہیں کریں گے. اعتماد بحال بہت مشکل سے ہوتا ہے. صحیح. اور پہلا جیسا اعتماد تو پلٹ ہی نہیں سکتا. اکثر اعتماد کی مثال جو ہے نا وہ شیشے سے دی جاتی ہے. ایک دفعہ ٹوٹ گیا تو پھر یہ جڑتا نہیں ہے. جب شیشہ ٹوٹتا ہے تو وہ جڑتا ہے,
آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کوئی ریفارم ہو گیا, ایک دفعہ چانس دے دیا, لیکن ہر دفعہ وہ احتمال یا ہر وقت وہ 10-20% کا چانس آپ کو دے دوں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہوگا, یہ جھوٹ بول رہا ہوگا. تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے اوپر سے اعتماد ہٹتا ہے, اور جب آپ کے اوپر اعتماد بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ کی وہ عزت بھی نہیں رہتی, نہ آپ کی بات کی ویلیو ہوگی, نہ آپ کی جو ہے وہ رفتار کی ویلیو ہی نہیں ہوگی, تو عزت بھی جو ہے نا وہ پہلے پھر لوگ, جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, تیسرے لیول پہ آ کے لوگ آپ سے بدگمان ہو جاتے ہیں. اچھا, بہت زیادہ ایمبیرسمنٹ آپ فیل کریں گے سوسائٹی کے اندر, خصوصاً اس سوسائٹی کے اندر کہ جہاں پر مورل ویلیوز کا خیال رکھا. پھر الگ سے جو دوسرے نقصانات اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو یہ فقر کو لاتا ہے, جھوٹ, فقر, فقیری, غربت کو لاتا ہے, تندرستی کو لاتا ہے. ٹھیک, یعنی چونکہ جھوٹ برکت کو اٹھاتا ہے. اب جو اس کے بعد میں جس نقصان کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ بہت زیادہ روایتوں میں بیان ہوا, ایک آفت کے طور پہ بتایا گیا جھوٹے کی کہ اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, باتیں اسے یاد نہیں رہتی. اچھا, اسی طریقے سے وہ پکڑا بھی جاتا ہے نا, کیونکہ جب اس کا حافظہ اس کو تھوڑی یاد رہتا ہے کہ میں نے فلاں دن اس کو کیا جھوٹ بولا تھا. اگر میں خلاصہ کروں تو سب سے پہلے عدم اعتماد کی کیفیت آتی ہے, لوگ عزت کرنا چھوڑ دیتے, بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں, اور دو چیزیں میں نے آپ کو اور بتائی کہ فقر و تندرستی کا شکار ہوتا ہے اور اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, چیزیں اسے یاد نہیں ہے. تو مولانا جھوٹ بولنے والے کی مذمت کس انداز میں فرمائی گئی ہے؟ جھوٹ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو بہت زیادہ شریعت میں ایڈریس کیا گیا ہے. متعدد آپ کو واقعات ملیں گے, متعدد آپ کو حدیث ملے گی. جیسے کہ میں نے آپ کو ابتدا میں بھی ایک حدیث امام علی علیہ السلام کی سنائی تھی کہ اعظم الذنوب عند اللہ ذم الصبر عند صاحبہ, کہ سب سے بڑا گناہ وہ ہے کہ جس جو کرنے والے کے نزدیک جو ہے وہ چھوٹا ہو. یا یہ دوسری حدیث میں ارشاد اس طریقے سے ملتا ہے کہ سب سے بڑی خطا خداوند متعال کے نزدیک وہ زبان ہے جو بہت زیادہ جھوٹ بولتی ہے. یہاں میں جو ہے وہ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتا ہے کہ لا یکذب القاذب الا من مہانۃ نفسہ, کہ جھوٹ بولنے والا جھوٹ نہیں بولتا ہے مگر اپنے نفس کی پستی کی وجہ سے. یعنی پس فطرت کہا گیا ہے, جو پس فطرت ہوگا, جو چھوٹے ذہن کا مالک ہوگا, جو ایسا سچ جو ہے وہ جھوٹ بولا کرے گا. ماہ مبارک رمضان آ رہے ہیں, میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا کہ ہمیں غور و فکر بھی کرنا چاہیے, اپنے مطالعے کو بڑھانا چاہیے. تو ہماری بہت چونکہ گناہوں میں چل رہی ہے, تو واقعاً آیت اللہ دستغیب کی معرفت الآراء کتاب ہے گناہ کبیرہ کے اعتبار سے. جی, تو میں سامعین کو دعوت دوں گا کہ افضل ترین عمل, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, الون و محارم اللہ, اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں سے بچانا ہے. تو کوشش کریں کہ جو ہے اگر اس کتاب کے اب تو PDF بھی اویلیبل ہیں, نیٹ پہ بھی آپ کو اویلیبل ہو جائے گی, ہارڈ کاپی بھی اس کتاب کی جو ہے وہ بہت زیادہ ایزیلی اویلیبل ہے. کوشش کریں, عہد کریں, اچھی نیتیں کریں. ابھی ماہ مبارک شعبان میں ہے کہ ابھی سے اپنا ٹاسک کریں کہ ایٹ لیسٹ ایک صفحہ, ایک گناہ کے بارے میں, ایک حدیث, ایک واقعہ. کیونکہ جب انسان ان کے نقصانات کو پڑھتا ہے, ان کے اثرات کو پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ شریعت نے کس طریقے سے ان کو ایڈریس کیا ہے, اس کے نقصانات, تو پھر انسان اس طریقے سے کوشش بھی کرتے ہیں. جہاں میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے, اول وقت نماز پڑھنا ہے, سحری اور افطاری کا جس طریقے سے اہتمام کرنا ہے, جس طریقے سے شریعت محمدی نے کہا ہے, وہیں ہمیں مطالعہ جو ہے, خصوصاً کتابوں کا مطالعہ, شب قدر میں غور فکر کو, مطالعے کو جو ہے 70 سال عبادتوں سے افضل قرار دیا گیا. تو یہ چھوٹا عمل نہیں ہے. تو اگر میں آپ کو بطور مثال صرف سامعین کے لیے ایک حدیث پیش کروں کہ جس میں جھوٹے کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اسے کیا سزا دی جائے گی, تو کہا کہ اگر کوئی مومن بغیر کسی عذر سے, اور یہاں عذر سے مراد عذر شرعی ہے, یعنی آپ کا اپنا بنایا ہوا عذر نہیں ہے, تو روایت میں ہے کہ اگر کوئی مومن بغیر کسی عذر کے جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے تو 70,000 ملائکہ اس پر لعنت کرتے ہیں. استغفر اللہ. یعنی 70,000 ملائکہ اس کے اوپر لعنت کر رہے ہیں. پھر کہا کہ اس کے دل سے, قلب سے جو ہے ایسی بدبو نکلتی ہے جو عرش تک جاتی ہے. یعنی یہ جو بدبو ہے عرش تک جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر وہ پریشان کر رہی ہے عرش والوں کو. صحیح. اور جو تیسری بات جو اس حدیث کے اندر آئی, واقعی میں اس کو پڑھنے کے بعد اگر انسان تھوڑا سا اگر سوچے تو انسان کی جو ہے نا وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یار, کہ اتنا خطرناک عذاب یہ کہ خداوند متعال جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں 70 زنا لکھ دیا کرتے ہیں. 70 زنا. اور روایت جہاں ختم نہیں ہوئی, روایت یہاں پر یہ کہہ رہی ہے کہ اور اس میں جو کم ترین جو زنا جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ اس کی ماں کے ساتھ ہے.
میں نے جب میں یہ روایت پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا ہوا کہ اس روایت کو، یہ جملے کو میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، کیونکہ بہرحال انسان ڈرتا ہے ایسی چیزوں پڑھنے کے بارے میں اور ماں جیسی ہستی کے بارے میں. لیکن میں نے کہا کہ جب معصوم نے اگر یہ جملہ کہا اور یہ روایت میں ہے تو حتماً جب معصوم نے یہ بیان کیا تو میں کیوں جو ہے اسے بیان کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں یعنی انسان ایک امیجنری ورلڈ میں جو ہے نا وہ زندگی گزارتا ہے. انسان ایک ایسی شخصیت بن جاتا ہے کہ وہ ایک اپنے ہی بنائے ہوئے خول میں، جیسے مکڑی اپنا گھر بناتی ہے اور پھر اسی میں پھنس جاتے ہیں نا. تو ایک ٹراما، بعض دفعہ جو ہے یہ زیادہ جھوٹ بولنے والے ایک ٹراما کا شکار ہو جاتے ہیں. انہوں نے ایک اپنی ہی ایک امیجنری ورلڈ بنایا ہوتا ہے، اسی کے اندر وہ جو ہے نا جھوٹی کہانیاں اور جھوٹی قصے گڑھ کے اسی کو بیان کر کے آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بہت ویلیو ہے. وہ ایک آرٹیفیشل لائف ہی گزار رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور دنیا کے نقصانات تو میں نے آپ سے اس سے پہلے بیان کیے، اور یہ آخرت کی جو ہے وہ یہ نقصانات جو ہے. اور مفہوم روایتوں میں یہاں تک آیا کہ خدا جھوٹوں کی ہدایت بھی نہیں کرتا، جھوٹوں کی ہدایت بھی نہیں کرتا. اور میں نے اسٹارٹ میں آپ کو بیان کیا تھا کہ جو ہے وہ جھوٹ آپ کو جو ہے وہ فسق و فجور کی طرف لے کے جاتا ہے، اور فسق و فجور جو ہے آپ کو کفر تک لے کے جاتا ہے. تو اگر آپ سے توحید چلے جائے، آپ سے جو ہے وہ ولایت چلے جائے اور اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے، تو آپ کے پاس کچھ رہا ہی نہیں. یہ تو کلید ہے نا سارے گناہوں کی، کلید ہے. اور بہت سے لوگ سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر صاحب کہاں سے شروع کریں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم سے تو فلاں گناہ بھی ہو گیا، فلاں گناہ بھی ہو گیا، فلاں گناہ بھی ہو گیا، ہم چھوڑنا چاہتے نہیں چھوڑ پاتے. ایسا ہی سیم واقعہ ہماری یہ مشکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حل کر کے چلے گئے. ایسا ہی ہمیں سیم واقعہ الگ الگ طریقوں سے کتابوں میں اختلاف سے ملتا ہے، لیکن کانٹینٹ مفہوم وہی ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. کہ ایک شخص جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، میں گناہ کو نہیں چھوڑ پا رہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ تم فقط جھوٹ بولنا چھوڑو. وہ واپس آتا ہے بڑا خوش آتا ہے کہ واہ یار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مجھ سے، میں تو سمجھ رہا تھا پتہ نہیں کیا کہیں گے. انہوں نے تو مجھ سے کہہ دیا کہ صرف جھوٹ بولنا ترک کر دو. اس نے کہا چلو میں چوری کرنے جاتا ہوں. صحیح. جب وہ چوری کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کیا تم نے چوری کی تھی، تو میں کیا کہوں گا. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے چوری کی تھی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چور کہلاؤں گا. اور پھر جو ہے آپ کو پتہ ہے بعض گناہوں کی جو ہے وہ حدود ہوتی ہیں، اس کی جو ہے وہ سزائیں ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے میں گناہ گار تو وہ ہوگا. یعنی اگر کسی بعض دفعہ مومنین کے اندر یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اچھا اس گناہ کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اچھا اس پہ کچھ نہیں دینا ہے، تو وہ اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. میں نے ابتدا میں بھی یہ بات کہی اور میں اس بات کو دوبارہ سامعین کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ نافرمانی خداوند متعال یہ خود ایک بہت بڑا جو ہے نا مسئلہ ہے کہ جو آپ کے اوپر فوراً توبہ کو واجب کرتا ہے. اور توبہ کہا ہی اسے جاتا ہے کہ جب انسان ندامت رکھے سب سے پہلے تو معادم ہو کہ مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں غفلت میں تھا، میں وسواس شیطانی کا شکار ہو گیا، میں نے جو ہے اپنے رب کی مخالفت کی جس نے مجھے ہزاروں قسم کی نعمتیں دی، اس نے مجھ سے بولے بغیر میری ہر چیز کا خیال رکھا اور میں نے جو ہے اس کی معصیت کی. اور دوسرا امپورٹنٹ ایلیمنٹ اس کے اندر جو ہے وہ آئندہ نہ کرنے کا عہد ہے. اگر کوئی سوچتا ہے گناہ کروں گا پھر توبہ کروں گا، گناہ کروں گا توبہ کروں گا، تو یہ اپنے آپ کو جو ہے جھوٹی تسلی، یعنی یہاں پر جھوٹی تسلی خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے. تو انسان یعنی اس کا مطلب آپ ایک شو کر رہے ہیں کہ آپ کو ریگریٹ ہوا ہے، یعنی آپ کو نہ کوئی ندامت ہوئی ہے، نہ آپ پشیمان ہیں، کیونکہ نہ آپ پشیمان ہو رہے ہیں نہ آپ یہ عہد کریں کہ ہم اس کو آئندہ نہیں کریں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دے. اچھا مولانا، بے دین افراد کے چلو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں. اچھا مشاہدے میں تو یہ بھی ہے کہ بظاہر جو دیندار افراد ہیں تو وہ بھی اس بیماری کا شکار ہیں، وہ بھی یہ اپنی مختلف حیل و بہانے یا اس کو بیان کر کے جو ہے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. ایسا کیا؟ دینداروں کے لیے تو مشہور ہے نا کہ پہلے وہ حلال کرتے ہیں اور پھر اس کو انجام دیتے ہیں. کوئی نہ کوئی وہ جواز بناتے ہیں جناب. خیر یہ تو اسرائے مزاح کی بات ہو گئی. لیکن آپ شریعت میں دیکھیں اسی وجہ سے اکاؤنٹیبلٹی کو، محاسبے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی. بالکل. کہ انسان اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے، میرا دن کیسا رہا. بالکل. امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں
کہ مومن کا آج اس کے کل سے بہتر ہوتا ہے. واہ. یعنی مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے, یعنی رکا ہوا بھی نہیں ہے. صحیح. مائنس تو بہت دور کی بات ہے. بالکل. یعنی آپ نے ہمیشہ گرو کرنا ہے. صحیح. یعنی آپ نے ہمیشہ کمال کی طرف جانا ہے. بعض دفعہ انسان کو اس کی نمازیں, اس کے روزے, اس کی نیکیوں پہ بہت زیادہ بھروسہ آ جاتا ہے اور وہ خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. جناب یہ بھی ہے. وہ خوش فہمی کا, میں تو بہت اچھا انسان ہوں, میں تو نماز بھی وقت پہ پڑھتا ہوں, روزے بھی وقت پہ رکھتا ہوں, فوز بھی میں ٹائم پہ لگاتا ہوں, میرے یہاں جشن بھی ہوتا ہے, میرے یہاں مجلس بھی ہوتی ہے, میں تو پوری کوشش کرتا ہوں. تو میں نے پہلے پوڈ کاسٹ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اچھائی کو انجام نہیں دیتے. ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے معاشرے سے برائی دور نہیں ہو رہی. بالکل صحیح. یہ اس میں کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کم ہوتا جا رہا ہے. جناب بالکل صحیح ہے. کیونکہ سلوگن تو یہ نا کہ وہ آر یو, آپ کون, جناب مجھے اپنی قبر میں جانا ہے. بالکل. آپ اپنے کام سے کام رکھے. بالکل. تو ایک طرف سے اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس جو شریعت نے کہا, محاسبہ جس کا میں نے ذکر کیا, وہ بھی نہیں ہے. صحیح. اور دوسرے کو بھی منع کر دیا کہ جو ہے وہ ہمارے معاملات میں جو ہے نا وہ ٹانگ نہ اڑاؤ. اگرچہ ایسا نہیں کہ ہر جگہ پہ آپ ٹانگ اڑا سکتے ہیں, جس طریقے سے حدود اللہ ہے اللہ تعالیٰ, اسی طریقے سے ہر انسان کی ایک باؤنڈری لائن ہے. یہ بغیر موضوع ہماری گفتگو کہیں اور چلی جائے گی. تو ایک تو محاسبہ نہیں ہے, خوش فہمی کا ہم جو ہے وہ شکار ہیں. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد کہ تم جو ہے وہ لوگوں کے نماز اور روزے سے دھوکہ مت کھانا. اور اس کے آگے ایک عجیب جملہ فرمایا کہ بعض دفعہ ان کا نماز پڑھنا, ان کا روزہ رکھنا ان کی عادت بن چکی ہے. بالکل. یہاں تک کہ کبھی کبھار انسان ہے, اس کی نماز اگر قضا ہو جاتی ہے, وہ کوئی روزہ وہ نہیں رکھ پاتا ہے, تو لفظ آیا استوبشا کہ وہ بہت زیادہ وحشت زدہ اور خوفناک ہو جائے, خوف زدہ ہو جائے. اچھی علامت ہے کہ انسان ڈرے کہ میری نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی, میرا روزہ جو ہے مجھ سے چھوٹ گیا. یعنی وہ بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں. صحیح. لیکن اگر تم مومن کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہو تو کیا کہا امام نے, اکتبروہم عند صدق الحدیث و اداء الامانت. لیکن اگر تمہیں چیک کرنا ہے تو تم ان کے نماز سے دھوکہ نہ کھاؤ. صحیح ہے. کہ میں نے آپ سے کہا کہ کبھی کبھار بہت زیادہ ایکسٹرا کانشیس بھی ہو جاتے ہیں وہ. صحیح ہے. لیکن کہا کہ اگر تمہیں ٹیسٹ کرنا ہے تو تم ان کا امتحان لو کہ وہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے. صحیح. اور امانت دار کتنا ہے, کتنا وہ امین ہے. لٹمس پیپر یہ ہو گیا ہمارا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو دو صفات, جب میں اس کو حدیث کو میں کنیکٹ کرتا ہوں تو مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دور یاد آتا ہے کہ کفار نے جو پہلے دو ٹائٹل دیے نا, اسی کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں بنایا کہ صادق اور امین. تو اگر آپ نے چیک کرنا کسی کی کیپیبلٹی کو, کسی کے کریکٹر کو, تو یہ دیکھیں کہ وہ کتنا صادق ہے اور کتنا امین ہے. اگر وہ بظاہر واجبات کو انجام دے رہا ہے لیکن اگر وہ سچا نہیں ہے مسئلہ ہے. اگر وہ امانت دار نہیں ہے تو مسئلہ ہے, آپ اس کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ ڈر لگا رہے گا کہ خدا نہ خواستہ ایک مسئلہ نہیں ہو جائے. صحیح. اور جب بھی ہم امانت کا کانسیپٹ سنتے ہیں, ناظرین کے لیے عرض کروں, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ امانت سے مراد کوئی شے ہے. مثلا کسی نے میرے پاس کچھ جو ہے وہ زیورات اور خواتین, وہاں عورتوں میں ہوتا ہے, سفر پہ یا رشتہ داروں میں ہوتا ہے, سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اپنا قیمتی سامان کسی رشتہ دار کے گھر چھوڑ دیتے ہیں. آپ کے پاس پیسے رکھوا دیے یا کسی جگہ پہ مسئلہ ہوتا ہے, گھر اس کے نام پہ نہیں رکھنا چاہتا ہے, نہیں ہو سکتا تو آپ کے نام پہ گھر کر دیا, تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہاں مجھے امانت داری سے کام کرنا ہے, اس کے پیسے نہیں کرنے. یہ ساری کی ساری چیزیں صحیح ہیں, لیکن صرف امانت داری یا رکتی نہیں ہے. امانت داری میں بہت ساری چیزیں دوسری بھی آتی ہیں. مثال کے طور پر میں عرض کروں کہ رازداری, بعض دفعہ انسان اپنا راز, آپ وہ بات جو وہ کسی سے ذکر نہیں کرتا ہے وہ آپ کو بتا کے جاتا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. مشورہ لینا ہے. صحیح. ایک مسئلے میں پھنس گیا ہے, اور ایسا مسئلہ ہے جو سارے عام بیان بھی نہیں ہو سکتا ہے, ہر ایک کو بتا بھی نہیں سکتا ہے, پرابلم میں اسے لگتا ہے کہ آپ شاید ایلیجیبل ہیں, آپ اس کے مفلس ہیں, آپ اس کو مشورہ بھی دیں گے, اس کو مشکل سے نکالیں گے, اور وہ آپ کو بار بار یہ بات احساس دلاتا ہے کہ میں یہ بات بڑے اعتماد کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ نہ صرف میری مشکل کو حل کریں گے بلکہ اس کو راز کے طور پر بھی رکھیں گے. صحیح. اسی طرح دوست ایک دوست سے معاملہ کرتا ہے, اور میں ایک بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں, اور میں اپنے فیلڈ کے افراد سے یہ
ہاتھ جوڑ کے جو ہے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، قصد توہین نہیں رکھتا، عالم کی بڑی اہمیت ہے اور عامل میں بے شک باعمل افراد نے جو ہے اور دین کی بڑی خدمت کی علماء نے. لیکن ایک چیز جو معاشرے میں نوٹ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ بعض دفعہ انسان جو بات اپنے ماں باپ سے نہیں کر رہا ہوتا، وہ بات جو اپنے سگے بھائی بہنوں سے نہیں کر رہا ہوتا، اپنے رشتہ داروں سے نہیں کر رہا ہوتا، اپنے دوستوں سے نہیں کر رہا ہوتا، وہ بات وہ آ کے ایک عالم دین سے شیئر کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی حل نکلے گا، اس کا اسٹریس دور ہوگا، کبھی کوئی دعا بتا دیں گے، دعا کر دیں گے. ویسے زیادہ تر دوا کے لیے آنا چاہیے عالم کے پاس کہ اس نسخے کا وہ اس مسئلے کو سمجھے کرے، لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ نسخے کے لیے آیا جاتا ہے کہ بس مولانا آپ بتائیں اور ایک دعا میں پڑھوں اور میرا مسئلہ حل ہو جائے. شریعت محمدی میں جس مکتب سے ہمارا تعلق ہے وہاں پر جو ہے وہ چیزوں کے حل بتائے گئے ہیں، روایت معصوم میں ہر چیز کا حل بتایا گیا ہے. جہاں ہمیں توسل کرنا ہے وہاں ہمیں ایفرٹس بھی کرنے ہیں. صحیح یعنی ایسا نہیں کہ ایفرٹس کا ہمیں نہیں کہا گیا، تو وہ آ کے یہ باتیں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم ہی ان کا اعتماد تھوڑے اور توڑ دیں یا ہم ہی جو ہے وہ امانت کی پاسداری نہ کریں اور کل جو ہے اس کے احباب اسے آ کے بتائے اچھا تمہارا یہ مسئلہ ہے، تو وہ شاکڈ ہو جائے گا نا. بالکل صحیح بات. کہ میں نے تو یہ چیز ایک عالم دین سے کہی تھی، میں نے تو کسی کو نہیں بتایا. وہ ایک دفعہ وہ عالم دین سے دور ہوگا تو ضروری نہیں کہ وہ صرف ایک عالم سے دور ہو. بالکل. جبکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ جو ہے وہ فرد واحد کے اوپر آپ پوری سندھ کے اوپر حکم نہ لگائیں. لیکن پھر بعض دفعہ وہ نہ صرف عالم دین سے متنفر ہوتا ہے بلکہ وہ بعض دفعہ دین سے بھی منحرف ہو جاتا ہے. کہ یار دیندار لوگ تو جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں، یہ تو مورل ویلیوز ہے، یہ تو جو ہے وہ جو خدا کو بھی نہیں مانتا وہ بھی ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے. اگر یہ دین ہے تو میں جو ہے وہ دین کو نہیں مانتا. یہ طریقہ بھی اس کا غلط ہے، لیکن اس چیز کی طرف لے جانے میں راز فاش ہونے کا بھی ایک پارٹ ہے. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم رازداری رکھیں اور لوگوں کے اعتماد کو بحال رکھیں. صحیح. اچھا مولانا ایک سوال آپ سے اور تھا کہ قول و فعل کے تضاد، یعنی کہا کچھ جائے اور کیا بالکل اس کے برعکس جائے، تو کیا یہ بھی جھوٹ میں شمار ہوگا؟ اگر روایتوں میں ہم دیکھیں تو جیسے کہ میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں، امام چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام محمد پڑھ گیا ہوں. وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ من صدق لسانہ زکا عملہ، اس کی زبان سچی ہوگی اس کا عمل بھی پاک ہو جائے گا. بے شک. تو ارتباط تو ہے. صحیح ہے. فعل اور قول اور فعل میں تضاد کا مطلب تو دور ہوئی ہو گیا. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جس پہ تم عمل نہیں کر سکتے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک. آپ دیکھیں نا کہ ایک شخص جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو نصیحت کریں، زیادہ کھجوریں کھاتا ہے، تو کیوں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کے سے 3 دن بعد لانا؟ صحیح، بالکل. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن تک میں نہیں کھاؤں گا. اور یہ چیزیں آج پھر جو ہے وہ لوگ کہیں گے کہ اپنی سندھ کی طرف تم نے زیادہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ نشتر کر دیے. تو جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے ایسی کہہ رہا ہے کہ یہ بات ہمارے لیے تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے سندھ کے افراد عالم دین جو ہے بھارت خطابت کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف کرتے ہیں، بڑی زحمت کرتے ہیں. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم وہ باتیں جو پہلے، اور یہ بات میں اپنے لیے پہلے کہہ رہا ہوں کہ انسان پہلے خود عمل کرے اور اس کی ترویج کرے. ہاں، پہلے انسان خود عمل کرے اور پھر وہ بولے گا بھی تو اس میں خدا اثر بھی ڈالے گا اور اچھا بھی لگے گا اور وہ زیادہ مؤثر بھی ہوں گی. اگر میرا عمل میرے قول کے ساتھ میچ نہیں کر رہا تو میں اپنے دعوے میں جھوٹا کہلاؤں گا. یعنی کہیں کہ جھوٹا دعوے دار ہے، جیسے دوستوں میں ہوتا ہے. بالکل بالکل. ایسا ہے کہ میں کسی دوست سے کہوں میں تیرے ہر مشکل وقت میں کھڑا ہوں، اور جب اس سے مشکل وقت آئے اور میں پیچھے کھڑا نہیں رہوں تو وہ کیا بولے گا، یہ صرف باتیں کرتا ہے. صحیح. وہ جھوٹے دعوے دار کہلائیں گے. اگر یہ تو بات پھر بھی دنیاوی معاملات کی ہوگی، لیکن اگر یہ دعوے دار اہل بیت علیہ السلام کے سامنے، تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں شیعہ ہوں. بالکل. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں امام حسین کا عزادار ہوں. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں امام زمانہ کا جو ہے وہ منتظر ہوں. بالکل. جل اللہ تعالیٰ فرج شریف. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا سپاہی. کمال کب ہے کہ جب وہ یہ کہے نا. بالکل. جب مولا علی یہ کہے کہ یہ میرا شیعہ ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا امام حسین کہے یہ میرا عزادار ہے. اور عجیب آپ کے اس بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ اس جھوٹے دعوے دار کبھی کبھی انسان کو بہت بری طرح پھنسا بھی دیتی ہے. مثلاً 8ویں امام علی رضا علیہ السلام،
وعجل فرجهم کا مشہور واقعہ ہے. دیکھیں اخلاق کی بلندی پر ہے یہ گھرانہ. بے شک بے شک. یعنی آپ کو ان کے در پہ کوئی بھی آیا نا تو وہ خالی ہاتھ نہیں گیا ہے. بلا شبہ بلا شبہ. دشمن بھی آیا ہے نا جناب اسے بھی ملا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. کریم ابن کریم ہے. کریم ابن یعنی اور چاہنے والوں سے اپنے بندوں سے تو کیا محبت کرتے ہیں. اور یہ واقعہ جب بھی میں پڑھتا ہوں تو یعنی واقعہ ہلا دینے والا واقعہ ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کے گھر پہ جو ہے وہ چند افراد آتے اور غلام سے بات کرتے ہیں. غلام اندر آتا ہے, کہتے ہیں کہ چند افراد آپ سے ملنے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ علی کے شیعہ ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علی کے شیعہ. علی کے شیعہ ہیں. امام کہتے ہیں کہ وہ لوگ میں مصروف ہوں, بھیج دیتے ہیں. صحیح. اس کے گھر سے جا رہا ہے آٹھویں امام. بالکل. امام رضا کا لقب ہے رؤوف. بالکل بے شک. ابھی بھی جو افراد جو ہے وہ زیارتوں پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی جب آپ پلٹتے کہتے ہیں مولا ابھی ہمارا سفر ختم نہیں ہوا تھا اور مولا نے ہماری ساری جو ہے وہ حاجتیں جو ہیں وہ پوری کر لی. انسان سے وہاں جا کے اپنا درد دل ہی بیان کر دیتا ہے تو دل میں ایک اطمینان اور سکون آ جاتا ہے. یہ امام جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کس سے ملنے کے لیے؟ شیعان علی سے. شیعان جو دعویٰ کر رہے تھے تو پہلے دن آپ کے لحاظ سے کتنے دن تک لوٹایا ہوگا؟ میرے حساب سے 1 یا 2 دن 3 دن. روایت میں کہ 60 روز یعنی تقریباً 2 مہینے تک وہ آتے رہے. غلام اسی طرح آتا, امام اسی طرح پلٹا دیتے. 2 مہینے تک امام نے ان کو ملاقات نہیں کی. اور جب آخری دن جب وہ آئے اور کہا کہ غلام سے کہا کہ ہم سے یہ دشمنوں کے جملے, دشمن تانا دے رہا ہے تمہارا امام بھی تم سے نہیں مل رہا ہے. بالکل. کہا کہ یہ ہم سے طنز اور یہ جو تانے ہیں یہ دشمنوں کی جو ہے نا وہ سنے نہیں جاتے. اگر آج مولا نے مجھے ملاقات ہمیں نہیں دی تو پھر ہم یہ شہر چھوڑ کے ہی چلے جائیں گے. اچھا. امام نے اس بات پر ان کو اجازت دے دی اور ملاقات کے لیے بلا لیا. صحیح. پھر دیکھیں اخلاق کے کس لیول پر ہیں. سلام کا جواب نہیں دیا. اللہ اکبر. امام ہے. اب کو یا کہ یہ نہ کہتے کہ جو ہے سلام کا جواب دینا تو جو ہے واجب ہے, تو امام نے نعوذ باللہ جو ہے وہ یہ حرام کام کیا. وہ شریعت کو نافذ کرنے والے ہیں اور بعض دفعہ وہ خاص احکام کے تحت اور خاص مصلحت کے تحت ان کے خاص احکام ہوتے ہیں. اگر امام نے ان کو ابتدان کچھ دیر کے لیے جواب نہیں دیا تو اس پہ اشکال نہیں بنتا ہے. ایک ہمارے لیے حکم ہے, ایک خاص موارد پہ خاص ان کے لیے بھی حکم ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ سلام کا جواب نہیں دیا. بیٹھنے کا نہیں کہا. اللہ اکبر. بیٹھنے کا بھی نہیں کہا. تو ان لوگوں نے سوال کیا کہ مولا ایسی کیا خطا ہو چکی ہے کہ اس طریقے کی کم لطفی بے رخی. تو امام نے کہا کہ تم کہو کہ ما اصابکم من مصیبت فیما کسبت ایدیکم, کہ یہ جو تم تک مصیبت پہنچی ہے یہ نہیں پہنچی مگر یہ کہ تمہارے خود کے ہاتھوں سے پہنچی. اچھا. پھر ایک عجیب جملہ امام نے کہا کہ یہ جو رویہ میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں اس میں میں خداوند متعال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے آباء اجداد کی پیروی میں یہ کام کر رہا ہوں. یعنی اور کہا کہ یہ سب تم پر ناراض ہے اور غضبناک ہے. یعنی یہ مت سمجھو کہ یہ رویہ تمہارے ساتھ 8ویں امام کا ہے. یہ رویہ یعنی اس رویے سے خدا بھی راضی ہے اور یہی رویہ تمہارے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں. اور اگر میرے اجداد میں سے بقیہ امام حسن علیہ السلام, امام علی علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام اگر وہ بھی ہوتے تو وہ بھی تمہیں ایسے ہی ٹریٹ کرتے. اللہ اکبر. تو یہ جو میں کر رہا ہوں خدا اور یہ سب تم سے ناراض ہے. تو بولا کہ ایسا کیا گناہ ہم سے ہو گیا؟ کہا کہ تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو. اللہ اکبر. تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو. تم اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہو. وائے ہو تم پر, یعنی ایک طریقے سے نفرین کی کہ وائے ہو تم پر. اللہ اکبر. اور کہا کہ جانتے ہو علی کا شیعہ کون ہوتا ہے؟ علی کا شیعہ ابو ذر ہے, علی کا شیعہ سلمان ہے, علی کا شیعہ مقداد ہے, علی کا شیعہ عمار ہے, علی کا شیعہ جو ہے محمد بن ابی بکر ہے. کہا تم علی علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہو. یہ جو مخالفت ہے یہ قول میں نہیں ہے, رفتار میں, یعنی تمہارے رفتار میں اور حضرت علی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے میں یا ان کی رفتار میں تمہاری تضاد ہے. اچھا. جن چیزوں سے امام علی علیہ السلام نے تمہیں روکا ہے تم اس کی طرف قدم بڑھاتے ہو.
اور جن چیزوں کو انجام دینے کا کہا ہے اس کو تم انجام نہیں دیتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ میں علی کا شیعہ ہوں. صرف دعویٰ نہیں کرنا ہے. شیعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طریقے سے امام نے کہا ہے اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اور پھر امام نے کہا کہ تم یہ مت کہو کہ تم علی کے شیعہ، کہو کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں اور ان کے دشمنوں سے بغض رکھتے ہیں. یہاں بھی ایک پیغام ہے کہ دوستی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ان کے دشمنوں سے برات نہ ہو. بے شک، بہترین. یعنی ٹھیک ہے تم شیعہ نہیں ہو، تمہارے فعل میں کمی ہے، تم اپنے آپ کو شیعہ مت کہو. شیعہ بننا ہے تو پھر سلمان جیسا اعلیٰ کریکٹر چاہیے، حمزہ جیسا اعلیٰ کریکٹر چاہیے. کہو کہ تم کون ہو؟ تم محب ہو، چاہنے والے ہو. صحیح ہے. اور چاہنے والے کا تقاضا کیا ہے کہ میں علی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہوں اور ان کے دشمنوں سے بغض رکھتا ہوں، بیزاری رکھتا ہوں. کبھی کسی بھی چاہنے والے کے دل میں جو ہے وہ دشمن زہرا، دشمن علی کی جو ہے وہ محبت آ ہی نہیں سکتی ہے. اس کے لیے ذرا سا بھی سافٹ کارنر نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات ہے کہ تبرہ کس طریقے سے کرنا ہے. جو بیزاری ہے دشمن اہل بیت سے وہ قطعاً اس کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن وہ بیزاری کا اظہار کیسے ہونا ہے وہ بہرحال آپ نے مراجع نظام اور وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے کس طریقے سے ہمارے مراجع اس کی اجازت دیتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھ رہے ہو. اور کیونکہ اسی واقعے کے اندر ایک اور جملہ بھی ہے جو مجھے ابھی اس بات سے یاد ہے کہ جہاں پر تمہیں تقیہ کا کہا گیا ہے وہاں تم تقیہ نہیں کرتے، اور جہاں کہا گیا کہ تقیہ مت کرو وہاں جو ہے تم تقیہ کرتے ہو. بالکل الٹ احکامات کی بالکل صریحاً خلاف ورزی. بعض چیزوں کو اسرار آل محمد قرار دیا گیا. اگین ابھی میں نے جیسر کی بات کی، بے شک تو اسرار جو ہے نا وہ بعض دفعہ اپنوں سے بھی چھپائے جاتے ہیں. ایسے ہی بالکل غیروں سے تو بطریقے اولا. اسرار کا مطلب کیا ہے کہ یہ حقیقت ہے لیکن یہ پوشیدہ ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی آئندہ نسلوں کو فیکٹس بتائے جائیں. بالکل اگر بالکل بات نہیں کی جائے گی اشاروں کنایوں میں اپنی خصوصی محفلوں میں تو یہ جو فیکٹس ہیں یہ ہماری اگلی نسل تک کیسے پہنچے. بالکل صحیح. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ چونکہ یہ حقیقت ہے تو برملا اظہار کر دیا جائے، مومنین کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے یا معاشرے میں جو ہے وہ فساد. اگین یہاں پر میری وہی بات آئے گی اور سامعین بھی کہہ دوں گے کہ آغا صاحب نے تو یہ اس کو اپنا جو ہے وہ پیٹرن جملہ بنا لیا، لیکن میں کیا کروں کہ جس دین کو میں مانتا ہوں مجھے ہمیشہ بیلنس لائف کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اعتدال اور میانہ روی جو ہے نا وہ ہمیں اختیار کرنی ہے. ایکسٹریمزم جو ہے نا وہ کسی بھی مسئلے کا نہ کبھی حل رہا ہے نہ کبھی پسندیدہ امر رہا ہے. نہ افراد ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں، نہ جو ہے وہ تفرید ہونی چاہیے انسان کی زندگی کے اندر. تو دیکھیں آپ قول اور فعل کی آپ بات کر رہے تھے تو یہاں پر ان لوگوں نے آ کے کیا کہا، گیٹ پہ آ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں علی کا شیعہ ہوں. تو امام نے 2 مہینے تک اجازت نہیں دی اور اس کے بعد کہا کہ تم جھوٹے ہو. پھر مثالیں آپ دیکھیں نا، سلمان، ابو ذر، یہ کون افراد، انہوں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ جو ہے وہ میرا وقت کا امام جو ہے نا مجھ سے کیا چاہتا ہے. کس طریقے سے بات اگرچہ جو ہے وہ طولانی ہو رہی لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان میں اس پہ ہمیں فوکس کرنی چاہیے. اگر ہمیں یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا جس کی طرف آخر میں اشارہ کروں گا اس واقعے کے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہمارے معاشرے میں بہت حد تک چینج آئے گا، وہ تبدیلی بھی بہت زیادہ پازیٹیو ہوگی. صحیح. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام محمد باقر علیہ السلام کو جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے اپنا سلام پہنچایا. ٹھیک، بالکل. جو جناب جابر کیا ہوئے، صحابی رسول ہوئے، صحابی امام علی علیہ السلام ہوئے، بالکل، صحابی امام حسن ہوئے جناب، اور صحابی امام حسین ہوئے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پہلے زائر امام حسین کی قبر کی جو پہلے زائر ہیں وہ بھی جو ہے وہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری. بالکل. اور اس کے بعد چوتھے امام کے بھی جو ہے وہ صحابی ہوئے اور امام محمد باقر سے بھی ملاقات کی اور اپنا سلام پہنچایا. یعنی قاصد رسول ہیں. بالکل صحیح. 5 امام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ بالکل حدیث قصہ کے راوی. جی ہاں بالکل.
آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت کا یہ صحابی ہے. بالکل. آئے کس کے حضور ہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام، اور سلام پہنچایا. امام محمد باقر علیہ السلام نے جابر سے ایک سوال کیا کہ اب تمہاری کیفیت کیا ہے اس اتنا عرصہ دیکھنے کے بعد. ایک دیکھیں زمانے دیکھیں، حجت خدا جو ہے نا وہ وہی موقع نہیں چھوڑتا اگر ہدایت کرنی ہے. بے شک بے شک. کہہ رہے ہیں کہ میری کیفیت یہ ہے کہ میں تندرستی کو فوقیت دیتا ہوں بیماری کے اوپر، تندرستی کو فوقیت دیتا ہوں امیری کے اوپر. صحیح. اچھا، کون رہے گا آج کے دن میں کہ میں بیماری کو فوقیت دیتا ہوں؟ امام علیہ السلام نے کوئی اپریشیشن نہیں کی. اچھا، بلکہ میں کہوں گا اپنی زبان میں کہ ہم نے ڈانٹ دیا اور باقاعدہ رسپونڈ کیا. تم کون ہو؟ تو میں فوقیت دیتا ہوں. Who are you؟ صحیح. تم کون؟ تم کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ پھر جواب دیا ہم اہل بیت، اگر خدا ہمیں تندرست دیکھنا چاہتا ہے تو ہمیں تندرستی پسند، واہ، اگر خدا امیر دیکھنا چاہتا ہے تو ہمیں امیری پسند ہے. بالکل. یعنی معیار یا جو چیز میزان قرار دی گئی وہ خداوند متعال کی ذات ہے. صحیح. یعنی تم ڈیسائیڈ کرنے والے نہیں ہو کہ تمہارے لیے کیا بہتر کیا بہتر ہے. بالکل صحیح. بلکہ وہ خداوند متعال کی ذات ہے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے. ہماری زندگی کا محور فوکس ہم و غم جو ہے وہ صرف اور صرف خداوند متعال کی ذات ہے. تو میں علی کا چاہنے والا، علی سے محبت کرنے والا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ محب سے نکل کے میں شیعہ یعنی علی کی کیٹیگری میں جاؤں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرا وقت کا امام غیبت میں اس کا ناصر بنوں، مددگار بنوں، میں اس کا حقیقی منتظر بنوں. تو میری ذمہ داری کیا ہے؟ قول و فعل کے حساب سے. بالکل. میرا قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. اور اس سے پہلے کیا ہماری زندگی میں امام زمانہ کا وجود ہے؟ لاسٹ میں نے اور آپ نے کب امام کو یاد کیا؟ میں اپنی زندگی میں ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچا کہ میرے اس عمل سے، میرے اس قول سے، میرے اس فعل سے میرا وقت کا امام راضی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. ویسے تو تمام ائمہ ہمارے اوپر جو ہے نا وہ حق رکھتے ہیں، لیکن جو وقت کا امام ہوتا ہے اس کے خاص حقوق ہوتے ہیں. آپ سے جو ہے امام زمانہ کے لیے صدقہ دینے کو کہا گیا، آپ سے جو ہے سلامتی کی دعا کرنے کو کہا گیا. بہرحال اگر میرا یہ ماننا ہے کہ میری زندگی ادھوری ہے ان کے بغیر، اور میں جو اس وقت یتیمی کی زندگی گزار رہا ہوں، اور مجھے انتظار ہے کہ وہ آئے جو ظلم جناب زہرا سلام اللہ علیہ پہ ہوئے، جو ان کی آل پہ ہوئے، وہ کوئی آئے اور اس کا جو ہے بدلہ لے اور میں اس کے ساتھ نہ ہوں، تو میری زندگی میں اس کا ریفلیکشن نظر آنا چاہیے. بے شک. اس کا امپیکٹ نظر آنا چاہیے. وہ جو امام کی غیبت کا جو امپیکٹ ہے میری لائف میں وہ مجھے دکھانا پڑے گا، اور مجھے اپنے آپ کو ویسا بنانا پڑے گا جس طریقے سے میرا وقت کا امام مجھ سے تقاضے کر رہا ہے. اسی دعا کے ساتھ میں جو ہے وہ اختتام کرنا چاہوں گا کہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی رضا کو حاصل کر سکیں اور ایسی زندگی گزاریں کہ ہمارا وقت کا امام ہم سے جو ہے وہ راضی ہو جائے، ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. بے شک انشاءاللہ. بہت شکریہ مولانا، آپ آئے اور آپ نے آ کے اتنی سیر حاصل گفتگو کی.